سارے افراد اگر شفقت کریں اور ناراض بھی نہ ہوں تو صرف 2-4 سیکنڈ واسطے سارے کھڑے ہو کے پھر امید ہے پہلے تو سانسوں آ گیا اپنا تھک بھی جانے خیال بھی کرنا ماشاء اللہ آج کی محفل پاک اسے سارے نے مل کے سجائی بالخصوص سید شفیق حسین شاہ صاحب نقوی محمد خالد محمود صاحب اور شاگرد رشید سید احمد رضا صاحب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اور جتنے بھی دیگر تحفظ اسلام آرگنائزیشن کے احباب ہیں اور جامع مسجد کے امام و خطیب دیگر دوسرے سارے حضرات جنہیں جس طرح بھی حصہ ملایا تشریف لے کے آئے ہو ساڑھے سمیت میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کریم سجل ساڑھے سال کی حاضری اپنی بات بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. پیارے بھائیو میرے اس موبائل کے مطابق ویسے 11 بھائی ہو چکے ہیں تو 11 بھائی دوسری سروس کی تو وہ حساب نہ رکھو جتنی دیر میں بھی ویسے احساس ہے ٹائم زیادہ ہو چکے ہیں تسی بھی تھوڑا احساس کرنا کہ میں بھی کافی دیر دا ہی آگے بیٹھا انتظار دیتا انشاءاللہ جتنی دیر ہو سکے گا تو ابھی حالت میں دیکھ دیں چند چیزاں بیان کی جانی تو تسی جاگ رہے ہیں نا مہربانی ذرا بولو سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي فرمان مصطفیٰ کے حق کی زبان بولے سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ کے حق کی زبان فرمان مصطفیٰ کے حق کی زبان گونجا جس سے کعبہ سن کے اچھا جی دل کرے نا سبحان اللہ کہنے کا اور پریشانی ہوئے تو نام لینا مشورہ کر لے کہ جب میں کہوں کہ نہ آئی اجازت ہے آپ گونجا ہے جس سے کعبہ سن کے اذان بیت النبی میں جنہیں بیٹی کو ہے سلام بیت النبی میں جنہیں بیٹی کو ہے سلام وہ رہنما دل ربا وہ رازداں وہ رہنما دل ربا وہ رازداں اعلان غصب کل لاگے ہے آج بھی گواہ ہو گئے پہن زندگی سب میں عیاں
ہمت نہ ہو نفاق کو آئے کبھی قریب آصف ہوگی آج بھی میرا ایمان فرمان مصطفیٰ ہے حق کی زبان حمد و صلاۃ و محترم دوستوں بزرگوں مسلمان بھائیوں تھوڑے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا انشاءاللہ الکریم عز و جل آج کی اس بابرکت نورانی وجدانی ایمانی عرفانی حقانی روحانی تے لاسانی محفل پاک کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عزت و عظمت کے بارے چند گزارشات عرض کروں گا دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سب سارے اس دل تے عمل کرن دی اور استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم میرے دوستو سب تو پہلے تھے میں مشکور اپنے شکر ترسیم سید احمد رضا انہوں نے یاد کیتا میں حاضر ہوا اور ماشاءاللہ دوسرے شاگرد رشید جناب حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ماشاءاللہ آپ کی تشریف فرما ہیں اور علمی شخصیت بھی ماشاءاللہ اچھا انداز ہے کلاس کے اندر بھی ماشاءاللہ اچھے انداز نامی پڑھتے ہیں اللہ تعالی انہاں دونوں ہیریاں مزید اللہ تعالی چمکدار بنائے حضرات کی دکان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ اللہ کے نام پیار کریا کی فرمایا اللہ کے نام پیار کریا کرو یا رسول اللہ وجہ کیے اللہ کے نام پیار کیتا جائے کہ اس وجہ کو پیار کیتا جائے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ فرمایا اللہ کے نام پیار کریا کرو کیونکہ اللہ ہی تمہوں قضا دیتا ہے سادہ گفتگو جنا توابر ایک سیم کر دے تو تر سکتا ہے کہ پھر بالکل صاف آواز ہو اور بات بڑی بتا دینا احب اللہ فرمایا کہ اللہ کے نام پیار کریا کرو کیوں لما یغزوکم بہ کیونکہ اللہ رب کائنات ہی تہاڈی پرورش کرتا ہے اللہ رب کائنات تہاڈیاں سانہاں چلا رہا اللہ رب کائنات تہاڈے جسماں نوں بڑھوتری دے رہا اللہ رب کائنات تانوں ہر شے عطا کر رہا سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ کے نال پیار کریا کرو اور پھر فرمایا اس کو کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا میرے نال بھی پیار کریا میرے نال بھی پیار کریا کرو یا رسول اللہ تواڈے نال پیار کیوں کیتا جائے فرمایا دیکھو تسی اللہ دے نال پیار کردے ہو جدوں اللہ دے نال پیار کردے ہو جے دے نال پیار ہوئے تے پیار والے دی پیار والی
دی شے دے نال بھی پیار ہوندا جے فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کر دیو تے میں اللہ دا محبوب ہاں لہذا میرے نال بھی پیار کریا سبحان اللہ میرے نال بھی پیار کریا کرو اور پھر فرمایا میرے صحابہ کرام اور میری اہل بیت نال بھی پیار کریا کرو سبحان اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا جی تو جگانا تھوڑا جنا ہوگا جی لیکن انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوتا تھوڑی دیر چل رہو صحیح اور فرمایا صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرو فمن احبهم فبحبی احبهم فرمایا کہ جیڑا صحابہ کرام دے نال پیار کرے گا وہ میری محبت کی وجہ تو پیار کرے گا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرمایا جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا میرے نال بغض دی وجہ تو بغض رکھے گا یعنی کہ کی ارشاد فرمایا اگر دوسرے انداز سے سمجھنا چاہیے تو نبی پاک نے دس دیتا جیدے دل دی اندر میرا پیار ہوئے گا جیدے دل دی اندر میری محبت ہوئے گی میری چاہت ہوئے گی نبی پاک نے دس دیتا جیدے دل دی اندر میری محبت ہوئے گی وہی بندہ میرے صحابہ کرام دے نال پیار کرے گا جیدے دل دی اندر میرا بغض ہوئے گا وہی بندہ میرے صحابہ کرام دے خلاف بغض رکھے گا استغفر اللہ معاذ اللہ حضرات پہچاننا ہوئے کسی بندے نے انتصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سانو طریقہ دس دیتا جڑا صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ملے سمجھ لو کہ دل دے اندر میرا پیار نہیں تے جڑا میرے صحابہ دی شان بیان کرتا لبے فرمایا سمجھ لو کہ وہ دل دے اندر میرا پیار سبحان اللہ وہ دل دے اندر میرا پیار موجود ہے حضرات نبی پاک دے یار نے بڑے کمال نے ایسے یار اللہ نے عطا کیتے کہ کمال یار نے اور انہاں یاراں دے وچوں جتھے باقیاں دے الگ الگ مقام نے رب کائنات نے جڑا مقام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو عطا فرمایا کیا ہی بات حضرات آج بندے لبدے پھرتے نے بندے سوچتے پھرتے نے حضرت فاروق اعظم کا کمال کیسا کمال میں کہتا ہوں فاروق اعظم کا کمال سمجھ نہ آیا انگریز نو آ گیا تینوں سمجھ نہ آیا انگریز نو آ گیا کہنے لگا قاری صاحب کس طرح میں کیا تو مقولہ پہ سنیا آئے گا کہ آجی میں کیا انگریز ایک کہتا جے کہ اگر ایک عمر اینانو ہو رہا پڑھانا میں کیا انگریز کو نقطہ سمجھ آ گیا انگریز کو گل سمجھ لگ گئی کہ جناب ایک عمر ہور لگ جانا ایک عمر انہوں ہور مل جانا تو جناب دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا قاری صاحب یہ مقولہ عام جے سنیا جی گل کیڑی ایسی گل جے میں کہ تینوں اصل وچ نبی پاک دی حدیث یا موقع یاد ہوندا تے تو آپ ہی سمجھ جاندا وہ موقع یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگ کے آپ نے عمر فاروق نو منگیا سی دعا مانگی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے طلب فرمایا سی کہ یا اللہ کریم عز و جل مینوں عمر عطا کر دے سبحان اللہ حضرات اے ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی اس روایت راوی حضرات توجہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے رب کائنات دی بارگاہ دے لفظ جو کہ عرض و مرود پہ کر دے اللہ
اللہ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عمر فاروق نوں لے لیا جے دعا منگی سی یا اللہ دو عمر نے اس وقت موجود نے مکے دی سرزمین دے اوتے دو عمر موجود نے یا اللہ انہاں دونوں وچوں ایک عطا کر دے نبی پاک دی اجازت دے مطابق فاروق اعظم مل گئے نے حضرت عمر فاروق اعظم نبی پاک دی اجازت دے مطابق مل گئے میں کیا بھول سمجھ انگریز نے کتھے جا کے گل کیتی جے انگریز یہ تے گل کرتا جے کہ نبی پاک نے عمر نوں منگیا جے اگر دوجی عمر نوں بھی نال ہی منگ لیندے تے دنیا تے کوئی کافر سلامتی نہ لیندا جے دوجا عمر بھی نبی پاک نال ہی منگ لیندے انگریز آج جا کے نقطہ سمجھا رہے تے بندیاں نوں حالے بھی سمجھ نہیں آیا تے حضرات اے مشرکاں نوں سمجھ آ گئی کہ عمر دا مقام کیجے آج بندیاں نوں سمجھ نہیں آ رہی حضرات مستدرک اعظم اٹھا کے دیکھو امام حاکم رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ فرماؤں جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ نے کلمہ پڑھیا نے اپنے اسلام قبول کیا نے مشرکاں کو پتہ چلیا نے حضرات مشرک کہندے مجبور ہو گئے التزمنا کہتے ہیں او کافرو او مشرکو آج اسی اندھے رہ گئے یہ کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں کہ او کافرو اج اسی ادھے رہ گئے ہاں ادھر نعرہ مشرک لگاؤندے نے اسی ادھے رہ گئے ہاں تے ادھر مسلماناں والا نعرہ کی لگ رہا ہے عمر بن خطاب تیریاں شاناں تو قربان جاواں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں ادھروں اسلام قبول کر رہے کافر کہہ رہے اسی ادھے رہ گئے ہاں اسی ادھے رہ گئے ہاں اللہ ادھروں مسلماناں والا نعرہ کی لگدا ہے سب تو پہلے قرآن دی ایت کریمہ ہوندی ہے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا یا ہر صحابی نبی حضرات ادھروں حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا جبریل امین آ گئے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء سونیا عمر نے کلمہ پڑھیا دے آسمانہ دے فرشتے مبارک باداں پہ دیندے نے میں کہتے ہیں ایک عید یاد آ گئی سال بعد کہ جناب
نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا سی من کنت مولاہو فغادا علی مولاہو. ایک عید یاد آئے باقی دن یاد کر اسی اس روایت میں من لیا اسی دا انکار نہیں یہ کر دے لیکن اسی ہمیں عید مناؤں دے جدت فاروق اعظم نے جدوں کلمہ پڑھیا آسمان والے بھی مبارک باتاں پہتے ملے تیرے زبان دے ہوتے تیری زبان دے ہوتے فاروق اعظم نام کیوں نہیں دے ہوگا جڑے کلمہ پڑھتے آسمان والے بھی مبارک باتاں پہتے ملے اسی تے میرے نعرہ بلند کر دے تو میرے یارو میں
हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नबी पाक ने हाथ फेरिया हजरात जिथे नबी पाक का हाथ लग जाए उत्थे मैल नहीं रहती नबी पाक ने आंदे ही हाथ फेर के आपने मैल दूर कर दी सारी हर किस्म की और हजरात नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों हाथ फेरते ने हाथ फेरन दे नाल फारूक आजम नाल इल्म भी अता फरमा छड़िया हजरात जरा तवज्जो करो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक ने दुआ मांगी हाले मैं हजरत फारूक आजम ने इस्लाम दे उत्ते गुफ्तगू करता जा रहा नबी पाक ने दुआ मांगी या अल्लाह या उमर बिन खत्ताब अता कर दे या अल्लाह या उमर बिन हशाम अता कर दे लेकिन खास आपने दुआ की थी कि या अल्लाह मैंने उमर बिन खत्ताब अता कर दे हजरात सवाल भी पैदा होता है नबी पाक ने एक बंदे को छड़ देता दूसरे की तरफ आपने खास करके दुआ मांग ली थी या अल्लाह उमर बिन खत्ताब अता कर दे वजह कीजिए नबी पाक ने अमर बिन हशाम या अबू जहल के बारे नबी पाक ने बिलखुसूस दुआ क्यों नहीं मांगी हजरत उमर के बारे क्यों दुआ मांगी हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने फरमाने शेख मुहक्किक आप लिख रहे हैं शेख अब्दुल्ला माज लिख रहे हैं तशरीह भी आप ही करते रहे नबी पाक ने फरमाया जेड़े ऐथे इकट्ठे ने आलम अरवाज भी इकट्ठे रहे ने सुभान अल्लाह मैं बहुत बड़ी गल कर दिया कईयां नु समझ नहीं लगी नबी पाक ने की फरमाया जेड़े ऐथे इकट्ठे नहीं इकट्ठे नहीं बल्कि आलम अरवाज भी इकट्ठे रहे ने यानी कि नबी पाक ने दस दिता उमर मेरा आज तो यार नहीं उमर मेरा ते कदों दा यार हजरात शायर ने बड़ा प्यारा तर्जुमा किया शायर आकर ये गल्लां कुन तो पहला दिया
दसो जेड़े काले लोग अज हज़रत उमर नूं कबूल नहीं जे करदे जन्नत च वड़नगे किवें जदों वड़न लगणगे जे सामने ओहियो दरख्त आ गया जिथे उमर दा नाम लिखिया होएगा उत्थे कहणगे यार जिथे उमर दा नाम लिखिया सी उत्थे वड़दे ही नहीं सी यार इत्थे उमर दा नाम लिखिया ते यार ये साडी नहीं असीं उत्थे जाना ही नहीं जदों उत्थे जाना ही फिर दूजी जगह फिर उत्थे ही जाता नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे तहकीक गली गली नगर नगर उमर 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 गली गली नगर 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 उमर उमर हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। हज़रात पता कहां चलिया कि सुन्नी साडे बड़े सियाणे होंदे सुन्नी बड़े सियाणे ने कि जनाब तुसी मसीत बना लई सारा कुछ हो गया ठीक हो गया तो तुसी उत्ते की कुछ लिखी जांदे हो कि हज़रत अबू बकर के हज़रत उमर दा नाम जी जनाब हज़रत उमर दा नाम कदों लिखिया गया कि बंदा कहता है जी कारी साहब पता चलिया जिथे हज़रत उमर दा नाम होवे उत्ते शैतान नहीं जे वड़दा ते असीं तो कहां लिख दिंदे आ मैं कि लै भी गल पता चल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक जन्नत के दरख्त के पत्तियां के ऊपर हज़रत उमर का नाम लिखा गया शैतान उत्थे भी नहीं बढ़ेगा शैतान इहदा होता जे लिहाजा हज़रत उमर का नाम सुन के जेड़ा दौड़े समझ लो फिर आपे मैं कुछ नहीं ते कहता जेड़ा हज़रत उमर का नाम सुन के दौड़े समझ फिर आपे ही लियो असीं की कहना हज़रात फिर देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फारूक आज़म ने पूछा कि हुजूर तुम्हारी कुनियत है अबू हफ्स तुम्हारी कुनियत की है अबू हफ्स या सही तुम्हारी कुनियत अबू हफ्स से किहने अदा की जबकि तुम्हारे किसी बेटे के नाम ते हफ्स नहीं है तुसी हफ्स दे बाप किस तरह हो गए तुम्हारे बेटे के नाम ते हफ्स नहीं है हुजूर ये कुनियत किथों अदा हुई फरमाया कि मैनू नबी पाक ने अदा की थी नबी पाक ने अबू हफ्स फरमाया हज़रात जरा ये तवज्जो करनी है हफ्स का मतलब की होता जरा लोगों को उठा के देखना हफ्स कहते जिन्होंने हज़रात हफ्स का मतलब होता शेर का बच्चा हफ्स का मतलब की होता शेर का बच्चा यानी कि अबू हफ्स का मतलब है शेर दे बाप हुन पहुंचो जिथे पहुंचूंगा क्या बात है की मतलब है शेर दे बाप अबू हफ्स शेर दे बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुनियत अदा की थी वजह कीजिए नबी पाक पहले जानते सन कई लोग आएंगे सिर्फ शेर खुदा मौला अली के मुर्तज़ा नु मनणगे नबी पाक ने पहले ही दस दिता कि जे मेरे कहंदे अली के मुर्तज़ा नु शेर खुदा मनदे हो ते फिर मेरे कहंदे मेरी उम्र नु भी शेर खुदा क्या बात है मेरे कहते मेरी उम्र नु भी शेर खुदा नु क्या बात है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी हज़रात बंदा हैरान रह जाता जेड़ा अल्लाह ने जेड़ियां अल्लाह ने आप नु शाना अता की थी ना बंदा हैरान रह जाता मैं मेरे हाथ च किताब है रियाजुल मतलब इमाम तबरी रहमतुल्लाह की ताला आप दी किताब है रिवायत सुनोगे इंशाअल्लाह खुश हो जाओगे हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया काला युनादी मुनादी यौमिल क़यामा फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक बंदा निदा करता फरिश्ता ना निदा करेगा पुकारेगा ऐनल फारूक फारूक आज़म किथे ने वाह 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 क्या बात सुभान अल्लाह कहने सुभान अल्लाह वैसे 12 वाले ने हुन अपने 12 ना बजाओ हां कहो सुभान अल्लाह क्या जाएगा फारूक आज़म किथे ने वयुक्ता भी हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को आपको ले आया जाएगा हज़रात आगे सुनो क्या बात है फारूक आज़म जी फयक़ूलुल्लाह अल्लाह कहेगा मरहबा ए वाले लफ्ज़ ने मरहबा हज़रात आज मैं ते तुसी कदों मरहबा पढ़ा कहते हैं किस भी दिन कहते हैं सरकार की आमद सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद और नूर की आमद हज़रात असी ते हैं मरहबा वाले असी ते मरहबा कोई भी नारा लगाए असी जवाब देने मरहबा सरकार की आमद
نعرے مارتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا گویا کہ جو ترجمہ کریے اپنے لفظوں سے اسی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا عمر فاروق دی آمد مرحبا اے کتاب کے سامنے موجود آ کے کوئی پڑھ لے جی میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں کوئی آ کے آپ پڑھ لو جناب اے کتاب سامنے موجود ہے عربی کتاب ہے حضرات اور اللہ بھی کی کہے گا مرحباً بکا یا ابا حفص اے ابو حفص مرحبا اللہ فرمائے گا ھذا کتاب ان شئت فقرا و ان شئت فلا اے تیرا مانا مجھے تیری مرضی عمر پڑھنا تے پڑھ نہیں تو تیری مرضی ہے قد غفرت لک میں تینوں بخش دیتا اچھا انہی گل اگے دیکھو کمال دی گل ویقول الاسلام نبی پاک نے فرمایا جب اتنی گل ہو جائے گی نا جب نے گل ہو جائے گی اسلام دین اسلام دوڑا دوڑا آئے گا اور دین اسلام کی کہے گا یا ربی ھذا عمر اے میرے رب اے عمر نے اعزنی فی دار دنیا یا اللہ اے او عمر نے جیدی وجہ تو مینوں دنیا دے اندر عزت ملی فاعزہ فی عرصات القیامہ یا اللہ اس عمر نو آج لوکاں دے سامنے عزت عطا کر سبحان اللہ اور پھر اگے دیکھو فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُورٍ نبی پاک نے فرمایا میرے عمر دی شان اتنی واضح ہوئے گی کہ میرے عمر واسطے ایک نور دی اونٹنی آئے گی نور دی اونٹنی آئی جائے گی ثم یصاب اللتین پھر میرے عمر میں سونے سونے جوڑے کو آئے جان گے فرمایا لو نشرت احداہما لغطت الخلائق ایڈے سونے جوڑے ہوں گے میرے عمر فاروق کو پائے جان گے نبی پاک نے فرمایا اگر آج دنیا جو تھوڑے سامنے آ جائے دنیا ساری ویسے بھی ہوش ہو جائے اور پھر اگلی گل بڑی مزیدار ہے نبی پاک نے فرمایا ثم یسیر فی یدیہ سبعون الف لواء فرمایا کہ پھر میرے فاروق اعظم دے نام دا جلوس کٹیا جائے گا 70,000 جھنڈے ہون گے 70,000 جھنڈے وید ڈنڈے جھنڈا کلا تو نہیں نہ ہوتا 70,000 جھنڈے وید ڈنڈے 70,000 دا جلوس حضرت عمر دی شان سے نکل رہا ہوئے گا اور کلا یہ نہیں کہ چپ چپیتے ہی جا رہا ہے کہ ایویں کسی نوں پتہ نہ لگ جائے ایسا نہیں بلکہ ثم ینادی منادٍ فرمایا بلکہ اگے ایک لے کے اعلان کر رہا ہے اگر اسی اپنے انداز کہیے تے لاؤڈ سپیکر لے کے نال اعلان کر رہا ہوئے گا یا اہل الموقف اے قیامت والو ھذا عمر فاعرفوہ پہچان لو اے عمر نے وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر جڑے کالے ہون گے فرشتہ انہوں نے کہا اوے بے ایمانو دیکھ لو اے عمر جدو یہ جلوس نکلنا نا ایڈا وڈا تو پھر دیکھو انہوں نے کالیاں نے جلوس کتنا نکلتی پھر جلوس دیکھو کتنا نکلتی ہے کہ بھائی سارے سامنے موجود ہیں ذرا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ تحقیق حضرات دیکھو دلائل کیسے کیسے پیارے دلائل ہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے پیر باہو سلطان باہو آپ بڑا پیارا جواب دینے مانتے کیوں نہیں بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات پیر باہو رحمت اللہ کے تعالی نے فرمانے کھانے قدیم
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, अच्छा। नारे हैदरी, या अली। हर सहाबी-ए नबी, जन्नती जन्नती हर सहाबी-ए नबी, जन्नती जन्नती हर सहाबी-ए नबी, जन्नती जन्नती। हज़रात आखिरी अमल अल्लाह का सदका लगा। हज़रात हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान कैसी थी। हज़रात उलमा लिख रहे हैं अपनी किताबां दे अंदर हज़रत उमर दा नाम ज़मीन दे उत्ते उमरे नबी पाक दे बारगाह च फरिश्ते आके अर्ज़ करदे ने सोहणिया उमर दा नाम ज़मीन दे उत्ते उमरे आसमानां दे उत्ते फारूक जन्नत विच उमर नूं सिराज क्या जाएगा। जन्नत जन्नत की क्या जाएगा और सिराज। और सिराज का माना की है चिराग। सिराज का माना की है चिराग। कुरान चलता ने सूरज नूं भी सिराज आखिया। हज़रात पता चले या फिर अंदाजा लगाओ जन्नत के अंदर सूरज भी नहीं चंद भी नहीं रोशनी किथों आवेगी। अगर ए रिवायतां देखियां जान ते फिर अंदाजा होंदा जे किते उमर जैसा सूरज चमकेगा रोशनियां होंगियां। किते उस्मान जैसा सूरज चढ़के चमकेगा रोशनियां होंगियां। किते हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा सूरज चमकेगा रोशनियां होंगियां। किते मौला अली के मुर्तज़ा शेर खुदा आप जैसा सूरज चमकेगा रोशनियां होंगियां। रात नदियां रोशनियां जन्नत दे अंदर फैलदियां होंगियां। रात अज लोग उठ के तरह तरह दे शेर बनाउने तरह तरह दे अपने कोलों शेर बना के गल्लां करदे। लोग अपने कोलों शेर कहने करके ना रुपया साडा लै के स्टेज साडे लै के ते अकीदे दुनिया दे बोलदे ने ते की कहंदे ने अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनूं। की कहंदे ने अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनूं। मैं कहा जरा मेरे नेड़े आ तैनूं मैं दिखां। वाह 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 क्या बात है। जरा मेरे नेड़े तैनूं नजर नहीं ना आउंदा मैं दिखाना मेरे कोल आ। ए रिवायत रियाज़ुन नज़रा दी रिवायत है। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ही रिवायत करते हैं। जरा ए किताब के अंदर वाज़ेह तौर पे एक नहीं बल्कि दो जगह ते रिवायत मौजूद ने। कहते हैं कि नबी हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लेके आए थे। जिब्रील अमीन बैठे सी। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की थी अलैसा हाज़ा अबूका उमर बिन खत्ताब। या रसूलल्लाह ए तुहाडे भाई उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं। कौन कह रहे जिब्रील। और अल्लाह की फरमांदा कुरान च कि जेड़े मेरे फरिश्ते कोई काम करते कोई बोली बोलते कोई बोलते जेड़ा मैं कहना। यानी कि अल्लाह की बारगाह के अंदर भी हज़रत उमर नबी पाक दे भाई ने फकुलतु नबी पाक ने फरमाया फकुलतु भला क्यों नहीं यार हां तो मैं मेरे भाई ने ऐ मेरे भाई है मेरे भाई ने। नबी पाक खुद भाई कह रहे और इसी किताब की रिवायत मौजूद है। नबी पाक ने हज़रत उस्मान गनी नबी भाई कहते हैं। तो यार नबी पाक तो इन्ने भाई अपने बनाए हुए पता नहीं किहड़ा जेड़ा ढटान तो लिया है। हाँ असी नहीं कह सकते अपने तरफों कि असी नबी पाक दे भाई असी नहीं कह सकते। साडे अंदर ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए ना कोई कर सकता। हाँ नबी पाक बना ले नबी पाक ने जिन्होंने अपना भाई करार दिता उन्होंने तो मनना पैना ना फिर उन्होंने तो मनना पैना। और फिर देखो कैसी कैसी जबरदस्त रिवायतें इस किताब के अंदर मौजूद ने। हज़रात कैसी प्यारी गल है कि लोग अहले बैत और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम आपस में लड़ाम तुले हुए ने। हालांकि तुसी अंदाजा ते लगाओ इन्हां दी आपस में मोहब्बत कैसी सी इन्हां दा प्यार आपस में कैसा सी। हज़रत मौला अली
روایت واضح موجود ان علی حضرت مولا علی کہتے ہیں آج جڑا خطیب دیکھو جڑا نقیب دیکھو جڑا نعت خان دیکھو جناب کلے مولا علی 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 دے نعرے مارتے ہیں حضرات مولا علی دے کولوں پوچھو کہ مولا علی کہنا دیاں منقبتاں کہنا دیاں نعتاں پڑھتے ہوندے سن ان علی کے قال حضرت مولا علی فرمایا کننا نقول حضرات کننا نقول کننا نقول مضارع کا سیگا پیچھے کانا یہ ماضی کا سیگا جب ماضی مضارع اس طرح داخل ہوئے پھر جاری کا معنی شروع ہو جانا یعنی کہ کرتے ہی ہوندے سی کننا نقول حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی کی نعتاں پڑھتے ہوندے سی کہ انا ملکن ینطق علی لسان عمر کہ حضرت عمر جدوں بھی بولدے ایویں نہیں کہ بولدے بلکہ فرشتہ انہاں دی زبان تے بولدا جی سبحان اللہ کون کہہ رہے ہیں مولا علی وہ جی میں آج مشہور شعر میں نا وہ بڈھے سلطانی بھی پڑھدا ہوندا کہ رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا ذائقہ مٹھائیاں دا حضور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا حضور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا سدائی شیطان تے مغرور وچوں بولدا سوٹا سلطانی پڑھدا تے جے اسی ترجمہ کرتے ہیں تو مولا علی کی کہندے نے فرشتہ جدوں بولدا عمر وچوں بولدا فرشتہ جدوں بولدا عمر وچوں بولدا فرشتہ جدوں بولدا گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر 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 حضرات مولا علی دا منقبتاں پڑھ رہے حضرت عمر دیاں تے ساڈے اج نقیباں نوں کہہ دیو یا خطیباں نوں کہہ دیو یا نعت خاناں کہہ دے حضرت عمر دے بارے حضرت ابوبکر دے بارے کو شعر پڑھ نہیں آوندا ہی نہیں کیوں روپے دی دعوت ہے آوندے نہیں روپے دی دعوت حال ایسا ہویا حضرات کی بتا کہنے کدھر جاوے اے ہن اے بھی مولا علی شیر خدا آپ دی ہی روایت ہے بھی ایسے انداز کروں ہن میں بار بار اگے جانا تو تسی کہنا تے اگے ہی ودی جاندے نے آ نبی تعالی بند کر دتی جڑا دیکھنا چاہے وہ لا کے دیکھ لے آ مدیر صفحہ نمبر ہے جی 285 آخری روایت آپ سناؤں گی ہم ڈرنا جا کے حد ہی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں دیگر کئی کتابوں کے اندر بھی روایت ہوئی شارٹ میں کراں گا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور میں رات ستا خواب دے اندر تے میں نبی پاک دی زیارت ہوئی میں زیارت ہوئی تے خواب دے اندر ہی اٹھ کے نا میں نبی پاک دی بارگاہ چ گیا آپ دے پیچھے جا کے میں نماز پڑھی نبی پاک دی بارگاہ چ آپ دے پیچھے نماز پڑھی آپ نے نماز پڑھائی آپ نماز پڑھا کے جب سلام پھیریا تے نبی پاک محراب دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے مولا علی فرمانے میں خواب دیکھ رہے ہیں نبی پاک محراب دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہوئی تے ایک مائی کھجوراں لے کے آئے مائی ایک کھجوراں لے کے حضرت عمر کہتے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مائی کھجوراں لے کے خواب دے اندر نبی پاک نے کھجور چکی ایک میں نے دیتی میں کھا رہے نبی پاک نے دوسری کھجور دیتی تے میں کھا رہے فرمانے لگے جب دوسری کھجور میں کھاتی تے میں ناری میری آنکھ کھل گئی تے ذائقہ میرے منہ چ اسی طرح موجود تھا سبحان اللہ میرے منہ چ اسی طرح ذائقہ موجود تھا مولا علی فرماتے ہیں اتوں فجر دی نماز کا ٹائم میں جلدی آیا مسجد تے وضو کر کے مسجد آیا تے حضرت عمر فاروق اعظم نے جماعت کرائی کہنے کہ میں اپنے ہی جماعت سے شریک ہو گیا حضرت فاروق اعظم نے سلام پھیریا سلام پھیر کے جس طرح نبی پاک ٹیک لگا کے محراب میں بیٹھے سی حضرت عمر اسی طرح ٹیک لگا کے محراب میں بیٹھ گئے کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری جس طرح خواب کے اندر میں دیکھ رہا نبی پاک کی بارگاہ چ مائی کھجوراں لے کے اسی طرح حضرت عمر کی بارگاہ چ مائی کھجوراں لے کے آ گئی کہتے کہ جب کھجوراں لے کے آئی حضرت عمر نے ایک کھجور چکی میں نے دیتی میں کھا لی فرمایا جی اوتھوں تیجی لبی ہوندی میں دے دیندا سبحان اللہ جی اوتھوں تیجی لبی ہوندی میں دے دیندا حضرت مولا کی کہنے کہ حضور تانوں پتہ ہے تانوں پتہ لگ گیا جی آپ نے فرمایا کہ سانوں کیوں نہیں پتہ جدوں پہلے اس تے اسی تے حاضر سی نا جدوں پہلے اسی اسی تے حاضر سی حضرات محبت دیکھو کیسی ہے محبت دیکھو کیسی کیا بات ہے ہن میں کہہ چکے ہیں آخری گلاں تے بہت ہی ہیں کیا بات ہے ہن آخر تے سیدی اعلی حضرت آپ دا شعر پڑھ لے سیدی اعلی حضرت آپ کی فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء شیرداں سفر وہ
عمر جس کے اعدا کہتے ہیں دشمناں، شیدا کہتے ہیں کہ لب رہی ہے پیچھے لگی ہوئی ہے، سقر کہتے ہیں جہنم. یعنی حضرت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی شان ایسی کہ قیامت تک جڑے فاروق اعظم کے دشمن ہون گے نا انہاں نوں دوزخ لب کے آپ بول کے نا لب کے انہوں اپنے جو سٹے گی. یہ سید اعلیٰ فرماتے ہیں. ہن اسی نوں پڑھتے ہیں حضرات سید اعلیٰ غزہ کے فرمانے وہ مرے
اعلان مدینہ دے اندر ہوتا جو کوشش کریا کرو آپ اس اجتماع کے اندر شرکت کریا کرو جو تسی آپ جاؤ گے بچے بھی تھوڑے نال جان گے انشاءاللہ اپنے آپ ہی تربیت ہو جائے گی بچے خود بخود کہنا مان گے کل حضرات ماننا اساں سارے ہیں اسی اگے پئے ہوئے تے منجے دے اوتے اسی مرے اگے پئے ہوئے تے ساڈا بچہ خود جنازہ پڑھایا ہوئے نہ کہ بچے نوں ہے پڑھا تا سکول دا انہاں رہیا تے ہاتھ بن کے کھڑا ہاتھ بننے بھی نہیں اونوں آوندے جنازہ کیوں نہیں پڑھنا حضرات پھر نواں کام جڑا ساڈے بندے اج کل پڑھیا ہویا حضرات جڑا مر جائے دنیا تو چل جائے او دے سارے ثواب واسطے بڑے بڑے اشتہار ہے لو جی کبڈی ٹورنامنٹ سارے ثواب کتےاں دی لڑائی سارے ثواب کتےاں دی ککڑ لڑائی اے کادے واسطے او جی سارے ثواب خدا دے بندے اگے چتروا جو ہون دی بھیڑی ہو رہی ہے تسی ہور ککڑ لڑاؤ ہیں نواں ہی کام ساڈی قوم پتہ نہیں کتھوں کڈ کے لین دے لو جی فٹ بال لو جی والی بال لو جی یہ فلاں کرکٹ تے یا جی یہ کادے واسطے جی یہ سارے سبب فلاں کیا لگا وہ مریا پیا بیچارہ قبر دے کوئی قرآن پڑھو کوئی محفل کراؤ کوئی اچھا کام کرو میں کیڑا کام پڑھے میں تمہیں ایویں مذاق نہیں کر رہا میں حقیقت خود اشتہار دیکھا کتیاں دی لڑائی کے سارے سبب میں خود دیکھا اشتہار میں کام تو گل کر رہا بڑی سوچ سمجھ کر انہاں چیزاں تو ساری عوام بچاؤ جتنے تک ممکن ہے اللہ کریم مسجد ساری عوام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیک الا البلاغ الحمدللہ تحفظ اسلام آرگنائزیشن چک نمبر 253 کے جہانگیر کے فیصل آباد اس کو تقریباً 3.5 سال کا عرصہ جو ہے ہو گیا ہے یہ دینی فلاحی کام کر رہی ہے الحمدللہ کافی جو ہے کام کر چکی ہے اس طرح آپ کو معلوم ہے یہ لائٹس وغیرہ بھی لگا چکی ہے لگ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کئی مریض جو ہیں مستحقوں کو ان کی شفا کے لیے بھی جو ہے وہ کئی رقم انویسٹ کر چکی ہے اسی طرح جو ہے الحمدللہ ہمارے بچے مسجد والا مدرسہ میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے ان کو رکشے کا جو ہے وہ کنوینس کروا کے دی اس طرح یہ کافی کام کر رہی ہے فلاحی بھی دینی بھی تو لہٰذا تمام دوستوں سے التجا ہے کہ ہمیں صرف آپ کا پیسہ نہیں صرف آپ چاہیے ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے صرف آپ چاہیے اور چاہیے کس لیے کہ اگر ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ سنایا جاتا ہے تو آپ جو ہے صرف قرآن اور حدیث سننے کے لیے تشریف لائیں الحمدللہ جامع مسجد حسنین فی سکول والی میں انشاءاللہ تعالی چند دنوں تک نعت اکیڈمی شروع ہو جائے گی جس میں آپ کے بچوں کو نعت کیسے پڑھتے ہیں وہ فن سکھایا جائے گا تو یہی بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے عاشق رسول بنے ان کو جو ہے وہ نعت پڑھنی آئے ان کو تلاوت قرآن کرنی آئے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام شروع ہو جائے گا اور وقتاً فوقتاً ہم جو ہے وہ اپنے میڈیا گروپس پر جو ہے شیئر کرتے رہتے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی امین جن کو ہم نے انوائٹ کیا ان کا بھی شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارے استاد مکرم کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا مجلس و حادی گھڑی چمکا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر المكي وعثمان الزكي وعلي الوفي وأسد الله المصطفى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الحميرة والحسن الرضا والحسين شهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد والطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے مولا کریم عز وجل انجمن والوں نے مل کر اس بزم کا اہتمام کیا ہے یا اللہ کریم عز و جل ذکر و اذکار کیا گیا دین شریف کا انتظام کیا گیا سب سے بڑا پیش کرتے ہیں قبول فرما ان سب کا ثواب اپنی شریعہ نے شان عطا فرما ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کا وسیلہ جتنی ہوئی یا واسطہ مسلم المؤمنات المسلمین والمسلمات فانی سے ہے جتنے قیامت میں مسلمان جائیں گے سب کے باپ کے ساتھ کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تصدق سے بالخصوص بابا جی مولا خادم حسین رضی صاحب ان کی روح کو احساس کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ کریم عز و جل ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ کریم عز و جل ان کی درجات میں دینی غیرت عطا فرما سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ ہوئے عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ کریم عز و جل ہم سب کے مال میں جان میں ایمان میں اولاد میں عزت میں رزق میں برکت عطا فرما سب کی تمام بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں بے روزگاریاں بے جن قدموں بازیاں فرما یا اللہ کریم عز و جل دعوت اسلام میں دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما شیخ طریقہ تغیر اہل سنت اور تمام شیخ اہل سنت کی خیر فرما یا اللہ کریم عز و جل شاہ صاحب احمد صاحب کے والد صاحب دیگر ان کے رشتہ دار مصطفیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرما یا اللہ کریم عز و جل اس مسجد کی انتظامیہ امام خطیب سب کو خیر و برکت عطا فرما فیض الحسن صاحب یا اللہ کریم عز و جل ان کو والد صاحب کی جنت یا اللہ کریم عز و جل سب کو خیر و برکت عطا فرما سب جو بھی حاضر ہوئے یا اللہ جس طرح بھی جنہوں نے حصہ لیا سب کو خیر و برکت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا